آسمان نورین کہہ رہی ہیں کہ 3 سے 8 سال کے بچوں کی تربیت کے لیے رہنمائی کر دیں۔ 3 سے 8 سال کے بچے جو ہیں ان کی تربیت کے لیے وہی پرنسپلز ہیں جو کہ کسی بھی بچے کے لیے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ہر اس بچے کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ان کی بیسک جو ہے جسے کہتے ہیں نا فطرت کیا ہے، 3 سال کا بچہ کیسے بیہیو کرتا ہے۔ آپ عام طریقے سے اگر 3 سال کے بچوں کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، یا اگر آپ زیادہ ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتی ہیں تو آپ کوئی کتاب لے سکتی ہیں، آپ گوگل کر سکتی ہیں، آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ اچھا جی 3 سال کا بچہ اور پھر 8 سال کا بچہ یا 5 سال کا بچہ یا 6 سال کا بچہ اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ اگلا سٹیپ پہ جاتے ہیں کہ آپ نے پہلے ان کا بیہیویئر دیکھ لیا کہ یہ نارمل بیہیویئر ہے، تاکہ آپ کو اپنے بچے کو دیکھ کے یہ تو پتہ چلے کہ کہاں پہ کوئی وہ ایب نارمل چیز ڈسپلے کر رہا ہے، کہاں پہ نارمل چیز کر رہا ہے۔ پھر آپ اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ رولز بناتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ اچھا یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ اس کے لیے کوئی پرائرٹی سیٹنگ کرتے ہیں کہ اس عمر میں ہمیں دینی حساب سے اس بچے کو کیا سکھانا چاہیے، آپ اس کے لیے فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر آپ اس کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے گھر کا ماحول کیسا ہے، مثلاً میرے گھر میں سارے جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی لوگ ہیں جو کہ اس بچے کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، یعنی کہ فرض کریں والد ہیں تو وہ سوچیں کہ والدہ بھی کیا مددگار ہیں، وہ یہ پرنسپل سمجھتی ہیں، دادا دادی ساتھ رہتے ہیں، چچا ماموں خالہ جو لوگ بھی ساتھ قریب رہتے ہیں اور ہر وقت ان کی انٹریکشن اس بچے سے ہوتی ہے، کیا وہ اس کے مزاج کو سمجھتے ہیں، اور کیا ہم سب ایک ہی فارمولے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب لوگ ایک فارمولے سے نہیں ہینڈل کرے تو پھر آپ کو ان کو وہ والا فارمولا سکھانا پڑے گا سب کو، اور اس کے لیے وہی بات ہے کہ ایک ٹیم پوری بنانی پڑے گی کہ ہم کس طریقے سے اپنے اس بچے کو پالیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس ٹپیکل عمر کے کیا خاص مسائل ہوتے ہیں، اور جب آپ ان مسائل کو سمجھیں گے تو پھر آپ اس کے لیے پہلے سے الرٹ ہوں گے کہ بچہ مثلاً 2 سال کا بچہ یا 3 سال کا بچہ ہے تو شرارتیں کر سکتا ہے، صوفوں پہ چڑھے گا، جمپ کرے گا، کھانے میں تنگ کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ جو ایسے چیلنجز آئیں گے ان کو میں نے کوپ کیسے کرنا ہے، یعنی اس کو ایک میں نے پہاڑ نہیں بنانا، لیکن اس کے بارے میں سمجھ کے غور و فکر کر کے اس کو ان چیزوں کے بارے میں صحیح جو آگہی ہے وہ دینی ہے۔ اسی طرح سے تعلیم کے سلسلے میں بھی آپ پہلے سے دیکھیں گے کہ جی عام بچوں کو کیا کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کن غلط عادات میں بچے پڑھنے کا اس عمر میں ڈر ہوتا ہے، تو پہلے سے ہی میں نے کوئی سد باب کرنا ہے کہ یہ نہیں ویٹ کرنا کہ اس بچے کو یہ عادت پڑ جائے غلط اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں اسے سکھانا پڑے یا سمجھانا پڑے۔ یعنی آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے پریونٹیو اپروچ کہ آپ نے پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دی، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کہا چلو جیسے بھی بچے پل رہے ہیں پلتے جائیں، اور اس کے بعد جب وہ وقت آ جاتا ہے اب آپ پریشان ہیں، اب آپ سے وہ چیز ہینڈل نہیں ہو رہی، تو تب جو ہے چیزوں کو ٹھیک کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اس طرح سے سمجھنا ہے ہم نے۔